جو بظاہر کچھ ہے پیٹھ پیچھے کچھ ہے، جو بظاہر ایمان کا اظہار کرتا ہے لیکن دل میں کفر رکھتا ہے، اصل منافق تو اسی کو کہتے ہیں۔ اور اسی طرح عام منافق، اس کی نشانیاں بھی بتلائی، جس طرح ہمارے ہاں معاشرے کی اصطلاح میں بھی کہتے ہیں کہ منافق وہ ہے جو آپ کے منہ پر کچھ ہو اور پیٹھ پیچھے کچھ ہو۔ تو یہ بھی نفاق کی ایک قسم ہے، منافقت کی ایک قسم، کہ ایمان والا وہ منافق نہیں ہوتا۔ اور منافق کی جو نشانیاں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمائی ہیں نا، ان پر ہم غور کریں اور دیکھیں کہیں کوئی نشانی اللہ نہ کرے میرے اور آپ کے اندر تو نہیں پائی جائے۔ اگر پائی جاتی ہے تو اس سے توبہ طائب ہوں، اگر وہ ہمارے اندر وہ پائی جاتی ہے اس کو دور کرنے کی کوشش کریں، نہیں کریں گے تو جہنم کے سب سے نچلے درجے کے اندر اللہ تعالیٰ داخل فرمائیں گے۔ وہ نشانی کیا ہے؟ آیت المنافق ثلاث، 3 نشانیاں ایک روایت کے اندر، اور ایک میں 4 بیان کی۔ اذا حدث کذب، کہ منافق آدمی کی پہلی نشانی یہ ہے جب بھی وہ بات کرتا ہے جھوٹ بولتا ہے۔ آج ہم معاشرے میں کتنا جھوٹ سنتے ہیں، بولتے ہیں، دیکھتے ہیں۔ کاروباری کہتے ہیں جھوٹ کے بغیر کاروبار نہیں چلتا، جھوٹ کے بغیر ہمارا نظام نہیں چلتا، جھوٹ کے بغیر دکان نہیں چلتی، جھوٹ کے بغیر یہ کام نہیں ہوتا، وہ کام نہیں ہوتا۔ اور جس کو امام الانبیاء نے منافقت کی پہلی نشانی بتایا ہے، آج ہم کہتے ہیں کہ اس کے بغیر کوئی کام نہیں چلتا۔ یہ در حقیقت شیطان نے ہمیں دھوکے میں ڈالا ہوا ہے۔ شیطان یہ چاہتا ہے کہ یہ بندہ کبھی بھی رب کا فرما بردار بن کر جنت میں نہ جائے۔ اس نے وعدہ لیا تھا، یا اللہ تیرے بندوں کو ورگلاؤں گا، تیرے بندوں کو بہکاؤں گا، تیرے بندوں کو ایسے ایسے گناہ ان سے کرواؤں گا، یہ تیرے نافرمان بن کے جہنم میں جائیں گے۔ شیطان تو کبھی نہیں چاہتا نا کہ یہ جنت میں جائیں، تو اس لیے شیطان ان کے لیے جھوٹ کو مزین کرتا ہے، دل میں رکھتا ہے کہ بھائی جھوٹ نہیں بولے گا تو تیرا کام نہیں چلے۔ تو کیسے کیسے جھوٹ معاشرے میں ہوتے ہیں۔ کسی دکاندار کے پاس جائیں، اللہ ماشاءاللہ اچھے بھی ہیں، سب ایسے نہیں ہوتے، لیکن ہوتے ضرور ہیں معاشرے میں۔ ایسے ویسے دکاندار بھی ہیں، تاجر ہیں، کاروباری ہیں، بزنس مین ہیں، کہ جو جھوٹ بولنے سے ڈرتے ہیں، کتراتے ہیں۔ لیکن ایسے زیادہ پائے جاتے ہیں معاشرے کے اندر جو جھوٹ بول کر سودا بیچتے ہیں، اور کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں مجھے تو یہ چیز اتنے کی پڑی ہے، قسم اٹھاتے ہیں جھوٹ کی، تاکہ گاہک اس کی قسم سے متاثر ہو کر زیادہ پیسے ان کو دے دے۔ پیسے تو زیادہ بندہ لے لیتا ہے، لیکن جھوٹ کا مرتکب ہوتا ہے، اور جھوٹ کا مرتکب شخص، یہ منافقوں کی نشانی اس کے اندر پائی جائے گی، اور منافق کہاں جائے گا؟ جہنم کے سب سے نچلے درجے میں۔ یہ بات یاد رکھیں، جب یہ چیز، یہ خوف، یہ چیز، یہ روایت میرے اور آپ کے ذہنوں میں ہوگی تو جھوٹ سے ہم پرہیز کریں۔ یہ جھوٹ کی نحوست اتنی زیادہ ہے کہ اللہ کی رحمت کے جو فرشتے ہیں وہ کوسوں دور ہو جاتے ہیں اس بندے سے جب بندہ جھوٹ بولتا ہے نا۔ بھائی بات سمجھ میں آ رہی ہے یا اس کو اتار دوں؟ آ رہی ہے سمجھ؟ اچھا، کہ جب بندہ جھوٹ بولتا ہے نا تو رحمت کے فرشتے انسان سے دور بھاگتے ہیں۔ اس کی اتنی بدبو ہوتی ہے، اتنا تعفن ہوتا ہے، اتنی اس کی نحوست ہوتی ہے، لیکن ہم صبح و شام جھوٹ پر جھوٹ بول رہے ہیں تو اس کی نحوست کتنی زیادہ ہوتی ہے۔ دل کالے پڑ جاتے ہیں، پھر جھوٹ عادت میں بن جاتا ہے، عادت بن جاتی ہے، پھر جھوٹ پوری زندگی کے اندر شامل ہو جاتا ہے۔ تو منافق کی پہلی نشانی اذا حدث کذب، اور دوسری نشانی وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ، کہ جب بھی وہ وعدہ کرتا ہے تو وعدے کے خلاف کرتا ہے، وعدہ توڑتا ہے۔ ایمان والا مومن ہو، وعدہ کرے تو اس کو پورا کرتا ہے، اس کو توڑتا نہیں، اور جو وعدے کو توڑتا ہے تو فرمایا کہ وہ منافق ہے۔
ان العہد کان مسئولا، اللہ نے حکم دیا وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ کہ جب ایک دوسرے کے ساتھ وعدہ کرو نا تو اس کو پورا کرو. وہ وعدہ رب کے ساتھ ہو اسے بھی پورا کرو، وہ وعدہ قرآن میں اللہ نے ذکر کیا ہو اسے بھی پورا کرو، بندگان خدا سے کیا ہو اسے بھی پورا کرو، کیونکہ وعدے کے متعلق پوچھا جائے گا. ان العہد کان مسئولا. نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا لا ایمان لمن لا عہد لہ، اس شخص کا ایمان ہی نہیں ہے کہ جو وعدے کی پاسداری نہ کرے، وعدے کو پورا نہ کرے. اگر کسی کے ساتھ وعدہ کرے تو اس کو پورا کرے. کئی ایسے لوگ ہیں نا ایمان والے، وعدے کی پاسداری کے لیے اپنا سب کچھ وار دیتے ہیں لیکن وعدے پر قائم ہوتے ہیں، وعدے کے اوپر ڈٹے ہوئے ہوتے ہیں، ان کا سب کچھ جا رہا ہوتا ہے، اس کے باوجود وہ وعدے کو پورا کر رہے ہیں. کیوں بھائی؟ وہ کہتے ہیں کہ بھائی میں نے اس سے بات کی تھی. وہ زبان سے نکلی ہوئی جو بات ہوتی ہے، جو قول ہوتا ہے، قرار ہوتا ہے، وہ اس کی لاج رکھتے ہوئے سب کچھ تکلیفیں برداشت کرتے ہیں لیکن اس وعدے کو نہیں توڑتے، کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ وعدے کا پورا کرنا یہ ایمان کی دلیل ہے اور وعدے کو توڑنا یہ منافقت کی نشانی ہے. اور پھر تیسری نشانی وَإِذَا اؤْتُمِنَ خَانَ، کہ جب اس کے پاس امانت رکھی جائے تو اس میں خیانت کرتا ہے. امانت بھی کئی طرح سے، بات بھی امانت ہے، مال بھی امانت ہے، مجلس بھی امانت ہے، مشورہ بھی امانت ہے. یہ ساری چیزیں امانت کے اندر شامل ہیں. کوئی مشورہ لے تو اس کو اچھا مشورہ دو، یہ امانت کو پورا کرنا ہے. برا دے گا تو یہ امانت میں خیانت. تو بھائی آپ کی زندگیوں میں کوئی آدمی، اگر آپ کسی بھی شعبے سے تعلق رکھتے ہیں، اپنی زندگی کے اندر کوئی بھی کام کرتے ہیں، تو کوئی بھی بندہ آپ سے آ کر مشورہ لے نا تو اس کو اچھا مشورہ دیا کریں. یہ بھی ایک نیکی ہے اور یہ بھی ایک امانت ہے، اس کے متعلق بھی پوچھا جائے. یہ نہ ہو کہ ایک کاروباری سے دوسرا بندہ کاروبار کے متعلق کہے تو وہ کیا کہے، او بھائی اس میں تو رکھا ہی کچھ نہیں ہے. ہاں کوئی نقصان ہے تو بتا، نہیں ہے جھوٹ موٹ کا اس سے مشورہ نہ دے. کئی ایسے ہوتے ہیں جو سبز باغ دکھاتے ہیں، جب بندہ قریب آتا ہے تو پھر یہ آنکھیں پھیر جاتے ہیں. کئی بڑے بڑے خیر خواہی کی باتیں کرتے ہیں، جب آپ مشورہ لینے کے لیے جائیں تو آپ کو مشورہ اچھے سے نہیں دیں. تو مشورہ یہ امانت ہے، خیر خواہی ہے، نیکی ہے، اور یہ ایمان کی نشانی ہے کہ آپ کسی کو بہترین مشورہ دیں. اور وَإِذَا اؤْتُمِنَ خَانَ، جب آپ کے پاس کوئی مال رکھے تو اس میں بھی خیانت نہ کریں. اور جب مجلس کے اندر آپ بیٹھے ہوئے ہیں، اس کی بھی بڑی لمبی تفصیل ہے، مختصر سے عرض کرتا ہوں کہ مثلا آپ دو دوست بیٹھے ہوئے ہیں اور ایک دوسرے سے محبت ہے، تو کوئی دل کی راز کی بات بندہ کر لیتا ہے. تو اب یہ مجلس جو یہ بیٹھے ہوئے ہیں، یہ بات جو راز کی ہے یہ بھی کیا ہے؟ امانت ہے. اب وہ شخص جا کر دوسرے کو بتا دے تو یہ امانت میں کیا ہے؟ خیانت ہے. اسی طرح چند احباب آپ بیٹھے ہوئے ہیں، آپس میں کوئی راز کی بات، مشورے کی بات کی، اور ساتھی نے یہ بھی بتلایا کہ یہ بات اپنے حد تک رکھنا، تو اب ان میں سے کوئی آدمی اس راز کو افشا کر دے تو یہ بھی کیا ہے؟ خیانت ہے. لیکن خیانت سے استثناء ایک مجلس ہے، مثلا ایسی مجلس سے اللہ نہ کرے جس میں کسی کے قتل کی سازش ہو رہی ہے، کسی کے خلاف کوئی بات ہو رہی ہے، کسی کے گھر میں چوری کی بات ہو رہی ہے، مشورہ ہو رہا ہے، تو پھر کوئی شخص ان میں سے کوئی ان کی یہ بات دوسرے تک پہنچا دے تو یہ خیانت نہیں ہوگی. خیانت یہ بات نہیں ہوگی، کیونکہ یہ تو ایک مسلمان کو دوسرے مسلمان کے ضرر سے کیا ہے؟ بچانا ہے. باقی جو بات کوئی آدمی کسی سے کرے، راز کی بات کرے، دل کی بات کرے، جو عام بندوں کو بتلانا نہیں چاہتا، بتلا سکتا بھی نہیں ہے، اس کے لیے شرم کا باعث ہو، عار کا باعث ہو، اور آپ کو وہ اپنا محبوب سمجھتا ہے، آپ کو اپنا دوست سمجھتا ہے، آپ کو اپنا قریبی سمجھتا ہے، آپ کے سامنے اپنی دل کی بات کرتا ہے،
تو اس بات کو آگے اگر آپ پھیلائیں گے